MSc and MPhil in Physics بلڈانا سے الحمدللہ آج کی سنی کانفرنس جو آل رسول الحاج معین میاں صاحب کی صدارت میں اور اسیر مفتی اعظم محمد سعید نوری صاحب کی قیادت میں منعقد کی گئی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک تاریخی کانفرنس ہے۔ بالخصوص عوام اہل سنت کے لیے یہ کانفرنس امید کی ایک کرن ہے۔ جن موضوعات کے تحت یہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے، یہ ہر سنی مسلمان کی دلی آرزو ہے۔ میں چند نکات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک تو وقف بورڈ کے رجسٹریشن کے تعلق سے جو کہا گیا ہے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سنی جمعیت علماء ہے، رضا اکیڈمی ہے، کہ ایک ہر ضلع میں ایک لیگل ٹیم کا ذمہ دار ہو جس کی رسائی وقف بورڈ تک ہو، تاکہ جو دیہاتوں میں ہمارے مساجد مدارس وغیرہ ہیں ان کے رجسٹریشن کے کام میں آسانی ہو۔ میں دوسرا ایک نقطہ آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں کہ جس طرح مدارس اسلامیہ کے ساتھ ساتھ مساجد میں مکاتب چلتے ہیں، ان میں معیاری تعلیم کا نظام کا قیام ہو۔ معیاری تعلیم آج ہمارے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے اسکول کالج کے قیام کا نظام ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ اس سے پیش رو مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ 10ویں تک ہمارے علاقوں میں ہماری بچیاں پڑھ لیتی ہیں، لیکن ہمارے پاس بڑے کالجز نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً یہ بچیاں جو ہے وہ غیر مسلموں کے ربط میں آتی ہیں اور اس طرح کے معاملات ہوتے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی IAS اور دیگر جو کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں ان کی تیاری کے لیے اسٹڈی سینٹر کا قیام بھی وقت کی ضرورت ہے۔ میری ادباً گزارش ہے علماء مساجد سے، اور وہ کرتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ایک طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جمعہ کا ایک عظیم پلیٹ فارم ہے جس سے عوامی مسائل اور حالات حاضرہ پر اپنے خطاب فرمائیں، ایسی میری گزارش ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ہم وطن غیر مسلم بھائیوں سے اسلام کی تعلیم کو آسان انداز میں پیش کرنے کی ہماری کوشش ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم کوئی لاہ عمل بھی تیار کریں۔ اسی کے ساتھ میڈیا جس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش بڑے پیمانے پر کر رہا ہے، ہماری بھی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنا میڈیا خود تیار کریں۔ خواتین اور بالخصوص انگریزی اسکولوں میں پڑھنے والی بچیوں کے لیے اسلامی تعلیم کا نظام بہت ہی ضروری ہے۔ مسلم سماج میں لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کا تعلیمی فیصد بڑھ گیا ہے۔ یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، ایک ٹیچر ہونے کے ناطے میں محسوس کرتا ہوں کہ سماج میں لڑکیاں بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اور اس کے مناسب رشتے سماج میں نہیں مل پا رہے ہیں۔ ان وجوہات کی وجہ سے بھی مسلم بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ تو لڑکوں کی تعلیم کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ پر تشریف رکھیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ لڑکوں کی تعلیم کی، دنیاوی تعلیم کی بھی طرف ہم توجہ دیں۔ جس طرح سے مسلمان تعلیمی اور معاشی طور پر پچھڑا ہوا ہے، ہم اس کے لیے کچھ لاہ عمل بھی بنائیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ سود جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے، لیکن سودی نظام اس قدر دنیا میں رائج ہو چکا ہے کہ اس کے بغیر لوگ سمجھتے ہیں چارہ نہیں ہے، لیکن اسلام نے بلا سودی نظام دیا ہے۔ ہم اس کو کس طرح آج کے حالات میں رائج کریں، اس کی کوشش کی جانی چاہیے۔ بالخصوص سنی جمعیت علماء اور پڑھے لکھے نوجوان جو جیلوں میں بند ہیں، جو ملت کا سرمایہ ہے، ان کی رہائی کے لیے بھی نہ صرف مہاراشٹر بلکہ ملک بھر میں کوششیں ہوں، ایسی امید ہم وابستہ کرتے ہیں۔ آپ تمام کی دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔